السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میری ماں بہنوں، آپ مدرسہ کا پروگرام سن رہے ہیں جس میں قرآن کریم اور رسول پاک علیہ السلام کی احادیث نبویہ اور مختلف مضامین پر عمدہ تقاریر پیش کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے اور پوری دنیا پر نظر رکھ کر یہی فیصلہ کیجیے کہ یہی مدارس ہیں جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پڑھائی جاتی ہے۔ یہی مدارس ہیں جہاں عمدہ تعلیم اور بہترین تربیت کی جاتی ہے۔ یہاں اخلاق و کردار کے جوہر سے سنوارا جاتا ہے۔ یہاں انسان کو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جن سے اسلام زندہ و تابندہ ہے۔ ہمیں قدر ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے تو آج ایک بڑی دنیا ہے جو ان مساجد اور مدارس کی دشمن ہے اور ان کو مٹانے کے در پہ ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ مدارس زندہ ہیں اسلام زندہ رہے گا، جب تک یہ مساجد قائم ہیں اسلام قائم دائم رہے گا۔ دنیا کے کسی اسکول میں کلمہ نہیں سکھایا جاتا، دنیا کے کسی کالج اور یونیورسٹی میں نماز اور روزہ نہیں سکھایا جاتا۔ اگر آپ کو دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، دنیا کو عمدہ طریقے سے گزارنے کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا راز بتایا جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جو ہماری اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت اور اس کے بقا کا ذریعہ۔ اس لیے یہ بات ایک حقیقت ہے اور سچ ہے کہ یہ مدارس اسلام کی بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے اسلام کو باقی رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، تو ان مدارس سے خود کو جوڑنا اور اپنی آل اولاد کو جوڑنا ہمارے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری، کیونکہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا مکان، ہماری رہائش ہماری دنیاوی ضرورت ہے، اور یہ تعلیم ہمارے دنیا اور دین دونوں کی ضرورت۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، قرآن مقدس، جو خالق و مالک۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب کبھی نازل نہیں ہوئی۔ اگر ہم نے دنیا بھر کی کتاب پڑھ لیا لیکن قرآن مقدس کو نہیں پڑھا، اللہ کے پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا، تو ہمارا علم بہت ناقص ہے، ہمارا علم بہت ادھورا ہے، کیونکہ یہ
کائنات کو پیدا کرنے والے رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے بہترین اور مضبوط ذریعہ یہ قرآن کریم کی تلاوت۔ خوشبو آئے گی زندگی میں عطر چھڑکنے سے، بدبو ڈالنے سے دکان و مکان بدبودار ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگ اپنے دکان و مکان میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جز بنا لے اور روزانہ کا روٹین بنا لے، چاہے ایک ہی پیج صحیح، ایک ہی ورق صحیح، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب گھروں میں، دکانوں اور مکانوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور اللہ کے عبادت ہوگی، نمازیں پڑھی جائیں گی، ذکر و اذکار ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے، ہمارے دکان و مکان میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ لہذا اگر ہمیں خیر و برکت کی تلاش ہے تو اس کے لیے ہمیں برکت والا کام کرنا ہے، اور وہ برکت والا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دل و دماغ کو منور کیا جائے، اپنے دکانوں مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے فیوز و برکات ہماری زندگی کو میسر ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، تعلیم کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل کا۔ آج کا یہ جلسہ جو اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ ہے، معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر آپسی زندگی کے گزارنے، جیسے ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ سب اپنے کام سے کام رکھا ہے، کوئی کسی کو ستاتا نہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، ایک تو ہم سب انسان ہیں، تو ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کی جائے، ہمدردی کی جائے، غم گساری کی جائے۔ کوئی خوش ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو، کسی کی خوشی دیکھ کر جلا نہ جائے۔ اگر کسی پر مصیبت آ گئی ہے تو اس کی مصیبت کو بانٹنے کی کوشش کی جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کو مصیبت میں دیکھ کر مسکرایا نہ جائے۔ یہ بندہ ہے، یہ بندوں کے حقوق ہے۔ کسی نے مختصر لفظوں میں کہا ہے، اس دنیا کا اصول ہے جیو اور جینے دو، یعنی اپنی زندگی اچھی جیو اور اپنے قول و عمل سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے جیسے دیگر انسانوں کے حقوق کو ادا کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو مصیبت نہ پہنچائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے۔ دوسرا کام ہے حقوق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو حقوق دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ہر بندہ مومن سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ جب ہم اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوگا، پھر ہماری دنیا بھی بنائیں گے، سنواریں گے، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اصلاح معاشرہ کے موقع سے ایک خاص بات شادی بیاہ کے متعلق بھی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے مجھے صرف ایک بات یہ کہنا ہے، اے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اپنی شادی کا فیصلہ خود مت کرو۔
जिस माँ बाप के घर तुम पैदा हुए, उन्होंने तुम्हें पाला, तुम्हारी तरबियत किया और जवानी तक तुमको संभाला। इस दुनिया में उनसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। जब तुम जवान हो गए हो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी का इंतजाम, बेहतरीन शौहर का इंतजाम तुम्हारे माँ बाप करेंगे, लिहाजा अपनी शादी की फिक्र खुद नहीं करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अय्युम इम्रातिन नकहत नफ्सहा बिगैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिल बातिल बातिल। वो औरत जो अपना निकाह खुद कर लेती है अपने वली की, माँ बाप भाई बहनों की मर्जी के बगैर, उसका निकाह बातिल है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अपनी जवानी की हिफाजत करना, किसी की माँ बहन पर गंदी निगाह ना डालना, प्यार मोहब्बत का झांसा ना देना। ये प्यार मोहब्बत नाजायज और हराम है। इस प्यार मोहब्बत पर अल्लाह की लानत बरसती है। लव मैरिज हराम है और लव आफ्टर मैरिज इबादत और सवाब है। आज अगर हमने गैर की बहनों को, गैर की बेटियों को प्यार मोहब्बत के झांसे में लाया और उनके साथ हराम कारियां की, तो याद रखना हमारे घर में भी बहनें हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं। अगर हम आज दूसरों की इज्जत पर हमला करेंगे तो अपनी इज्जत गंवाने के लिए तैयार रहिए। ये दुनिया ऐसी है, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। इसलिए मेरा नौजवान नेक हो, साले हो। किसी भी कौम का मेमार नौजवान होता है। नौजवान का अगर नेक साले होगा तो उसके जरिए मुआशरे में साले इनकलाब पैदा होगा। और अगर हमारा नौजवान ऐसा हो कि एक औरत को देखकर अपने होशो हवास खो दे, अपना ईमान खो दे, तो दोस्तों ऐसा नौजवान हमारे लिए भेड़िया तो हो सकता है, मगर वो इंसान की गिनती में आने के लायक नहीं। दूसरी बात जो मुझे कहना है, आज छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मर्द हो या औरत, हर एक के पास मोबाइल है। मोबाइल इस दुनिया की कहा जाए तो सबसे बड़ी ईजाद। इसमें इस जालिम ने पूरी दुनिया को समो दिया है। इसमें नेकियां भी बेशुमार हैं और इसमें गुनाहों के मौके भी बेशुमार हैं। आज हमें जब गुनाह करना होता है, गंदगियां देखनी होती है, तो हम अपने कान के अंदर घुसा लेते हैं और घर का दरवाजा बंद करके तन्हाइयों के अंदर देखते हैं। ऐ लोगों, एक जुमला याद रखना, पूरी दुनिया अंधी हो जाए मगर मेरा खुदा तो अंधा नहीं है। पूरी दुनिया बहरी हो जाए, मेरा खुदा तो बहरा नहीं है। चाहे पहाड़ पे चढ़कर नेकी या गुनाह करो या समंदर में गोते लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला सबको देखता है। आज मुआशरे का हाल ये है कि बड़े बड़े मोबाइल हैं हमारे नौजवानों के पास, रातों दिन उसके अंदर गाने देखना और फिल्में देखना हमारा मुआशरा बन चुका है। उलमाए उम्मत ने ये मसला लिखा है, अगर आपको मोबाइल के चलाने पर सही एतमाद नहीं है और खतरा है कि आप मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो ऐसे आदमी के लिए ये बड़ा वाला मोबाइल रखना नाजायज और हराम। आज दोस्तों जरूरत है उलमा से जुड़ने की, आज जरूरत है उलमा से सीखने की, आज जरूरत है किताब व सुन्नत से करीब आने की। दुनिया में क्या हो रहा है? फितने हो रहे हैं,
فسادات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مخالف حالات ہیں۔ 1400 سال پہلے کا حال پڑھیے، رسول پاک علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ بدتر آج کے حالات نہیں ہیں، اور مسلمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ مصیبت میں نہیں ہے، بس اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ آندھیاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، مگر اسلام کا چراغ ہمیشہ جلا ہے اور ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اس چراغ کو خداوند قدوس نے اسی لیے جلایا ہے کہ پوری دنیا میں یہ روشنی بکھیرے، لہذا اسلام کا یہ چراغ دنیا سے کبھی بجھنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لاکھ آندھیاں آئے، طوفان آئے، مگر یہ مسلمان مٹنے والا نہیں ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ یہ تو فٹ بال کی طرح ہے، نیچے جتنا تیز پٹکو گے یہ اتنا اوپر جانے والا ہے۔ یہ وہ پیڑ پودا ہے جسے جتنا کاٹو گے اتنی ہی زیادہ یہ شاخیں دے گا، اور یہ ابر بن کر، بادل بن کر پوری دنیا پر چھائے گا۔ اس لیے دوستو، ہمیں ضرورت ہے اسلام سے قریب آنے کی، ایمان سے قریب آنے کی، رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے قریب آنے کی۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، مجھے وقت یہی 12-15 منٹ کا دیا گیا ہے، وقت کم ہے۔ آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے چاند بنائے، سورج ستارے بنائے، یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، یہ ہماری نوکری کے لیے پیدا ہوئے۔ چاند کے ذریعے ہمیں رمضان کا پتہ چلتا ہے، بقرعید کا پتہ چلتا ہے، اور سورج کے ذریعے سے ہمیں نماز کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں طریقے ہمارے لیے شریعت نے بنائے ہیں۔ چاند ہر مہینے 1 تاریخ کو دبلا پتلا پیدا ہوتا ہے، پھر کھا پی کے موٹا تازہ ہو جاتا ہے، پھر آخر میں دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ جاہل سے جاہل یا پڑھا لکھا ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ آج 1 تاریخ، لیکن سورج کا مسئلہ تو ایسا ہے روزانہ ایک جیسا ہی نکلتا ہے۔ دنیا کے چند لوگوں نے مل کر ایک کیلنڈر اور تاریخ بنا دیا ہے، ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ سورج تو روزانہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ ابھی جو سال 2024 ختم ہونے والا ہے، 2025 آ رہا ہے، یہ سورج کے حساب سے یہ تاریخ بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تاریخ پیدائش عیسائیوں کے بقول 25 دسمبر ہے، جس کو یہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ شروع میں کرسمس کیسا تھا؟ لوگ جمع ہوتے تھے، بائبل پڑھ دی جاتی تھی، لوگ چلے جاتے تھے، تو بات ہوئی نوجوان تو آتا نہیں ہے، مزہ تو آتا نہیں ہے، تو ذرا میوزک شروع ہوئی، اس کے بعد رقص و سرود شروع ہوا، پھر گانے باجے شروع ہوئے، پھر شراب و کباب شروع ہوئے۔ آج 1 رات کو جو گناہوں کا انبار لگا رہتا ہے، آپ بھی واقف ہے اور ہم بھی واقف ہے۔ ہماری پیاری امت ہے، رسول پاک علیہ السلام کی امت۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، ایک مفسر قرآن ہونے کے ناطے، بلکہ قرآن کریم کا طالب علم ہونے کے ناطے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو تذکرہ قرآن میں ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں میری یہ امت گمراہ ہوگی اور یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی۔ پھر کیا ہوا؟ ہم مسلمانوں نے کہا آپ اپنے نبی کا برتھڈے مناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منائیں گے؟ چنانچہ ہم لوگوں نے ربیع النور بنایا، برتھڈے منایا۔ برتھڈے کے نام پر آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم مسلمانوں نے بھی اتنی بہترین قوالیاں، بہترین قسم کا میوزک، اور ہمارے نوجوانوں کا بہترین قسم کا ڈانس، اور روڈ کے دونوں طرف ہماری نوجوان بہنیں
دین کے نام پر دین کا مذاق، رسول پاک علیہ السلام کے نام پر اللہ کے دین کا مذاق، نہ نماز سے واسطہ، نہ دین سے واسطہ، نہ شریعت سے واسطہ، لیکن ایک دن کی مسلمانی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہوگی، حالانکہ یہ راستہ صاف ستھری بات ہے جہنم میں جانے والا راستہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے اللہ کا بتایا راستہ جو قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ جو احادیث مبارکہ میں ہے۔ جتنے اللہ کے ولی اس دنیا میں ولی بنے ہیں اتباع سنت سے بنے ہیں، نام لینے سے نہیں ہوا۔ اے مسلمانوں، بہت درد کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ گلاب 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 چلا رہے ہیں، خوشبو کبھی آتی نہیں۔ گلاب لگاؤ گے تو خوشبو آئے گی، نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج تعلیمات ہم سب کے پاس ہے، لیکن جب علم کا نمبر آتا ہے تو علم میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، ضرورت ہے اللہ کے دین کو اپنانے کی۔ اگر ہماری مائیں دیندار ہو جائیں تو ان کی گود میں پلنے والے بچے یقیناً دیندار بن کر نکلیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے مائیں نماز پڑھتی ہیں تو بیٹے بھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جوانوں بوڑھوں ہر ایک کا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنائیں۔ ہم لوگ جب حالات آتے ہیں تو آسمان کو تاکتے ہیں، اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جب تک تم مجھے راضی نہیں کرو گے، میرے حکموں پر نہیں چلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال کیسے ہوگی؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم زندگی کے جس میدان میں بھی ہیں، گھر میں ہیں، گھر کے باہر ہیں، تجارت میں ہیں، سیاست میں ہیں، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق بنائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علماء کے بیانات بہت ہوئے، دین کی باتیں بہت ہوئیں، لیکن اصل تو ہے دوستو کہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور اپنے عمل کے ذریعے اس دین کی افادیت کو ثابت کرے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اللہ کے دین کو اپنانے میں دنیا کی کامیابی پہلے ہے اور آخرت کی کامیابی بھی یقینی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وَلَكَ الْمَنُّ كُلُّهُ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ۔ اے رب کریم، اس اجلاس کو اپنے فضل و کرم سے بے حد قبول فرما۔ اے اللہ اس کے شرکاء کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ مدرسہ اور اس کے معاونین کو قبول فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ حاضر ہیں ان کی دلوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے رب کریم، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اپنی سچی پکی محبت عطا فرما۔ رسول پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے علوم سے ہمارے سینوں کو موجزن فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آوے۔ اے رب کریم، ہم سب کو قرآن کا فدائی اور شیدائی بنا دے۔ اے رب کریم، قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما دے۔ اے رب کریم، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو روزی روزگار کے مسائل سے پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں روزی روزگار عطا فرمائیے۔ اے رب کریم،
تمام مشکلات کا حل کرنے والا تو ہی ہے، حاجت روا تو ہی ہے، مشکل کشا تو ہی ہے، ساری نعمتوں کے خزانے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اے رب کریم ہم سبوں کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اے رب کریم ہماری مشکلات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے۔ اے اللہ خزانے غیب سے ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ بہت سے ہمارے بھائی بہن بے نکاحیں ہیں، ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بال بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیرا دین پوری دنیا میں پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پریشان حال ہے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما، ہماری زندگی میں دینداری پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔